السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر بایولوجی چیپٹر انہیریٹنس میں ایک ٹاپک پڑھیں گے، بمبے فینوٹائپ اس کا نام ہے، اور اس میں ہم ڈومیننٹ ایپسٹیسس کو ڈسکس کریں گے۔ یعنی ایپسٹیسس وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں ایک لوکیشن پر موجود جین کسی دوسرے لوکیشن پر موجود جین کو سپریس کرے اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرے۔ مثلاً یہ دو کروموسوم ہیں اور یہاں ان دو کروموسوم پر اوپر یہاں ان دو پوزیشن پر جین اے کے ایلیل موجود ہے اور نیچے ان دو لوکیشن یا لوسائی پر جین بی کے ایلیل موجود ہے۔ اگر جین اے جین بی کو سپریس کرے تو چونکہ دونوں جین مختلف ہیں اور ان کے لوکیشن بھی مختلف ہیں تو اس کو ایپسٹیسس کہتے ہیں۔ اگر جین اے ڈومیننٹ ہو تو پھر اس کو ڈومیننٹ ایپسٹیسس کہیں گے۔ اگر جین اے جو کہ بی کو سپریس کرتا ہے اور یہ ریسیسیو ہوں تو پھر اس کو ریسیسیو ایپسٹیسس کہیں گے۔ تو آج ہم بمبے فینوٹائپ یہ ایک ایگزامپل کے طور پر لیتے ہیں ایپسٹیسس کا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے ایپسٹیسس کا اور یہ بہت ریئر بلڈ گروپ ہوتا ہے، بہت کم لوگوں میں یہ ہوتا ہے یہ بلڈ گروپ، اور یہ فینوٹیپیکلی او بلڈ گروپ ہوتا ہے، لیکن جینوٹیپیکلی یہ اے بھی ہو سکتا ہے، بی بلڈ گروپ بھی ہو سکتا ہے اور اے بی بلڈ گروپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جینیٹیکلی اگر ہم بمبے فینوٹائپ اسٹڈی کریں، ہم کروموسوم لیں گے، کروموسوم نمبر 9 اور پھر کروموسوم نمبر 19۔ کروموسوم نمبر 9 ہیومن کا جو ہوتا ہے اس پر آئی جین موجود ہوتا ہے اور کروموسوم نمبر 19 پر ایچ جین موجود ہوتا ہے، اور یہ آئی جین انڈر دا کنٹرول آف ایچ جین ہوتا ہے۔ جب ایچ جین ڈومیننٹ ہو، کیپٹل ایچ ہو، تو یہ پھر اپنا کام نارمل پرفارم کرے گا۔ اگر یہ ریسیسیو ہوں تو پھر اس کے کام میں چینجز اگر ہوں گے، اور یہ بات آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ آئی جین جو ہوتا ہے اگر یہ آئی اے ہو تو مطلب یہ ہے کہ آر بی سی کے اوپر اینٹیجن اے موجود ہوگا اور اس پرسن کا بلڈ گروپ اے ہوگا۔ اگر آئی بی جین موجود ہو کسی پرسن کی کروموسوم پر تو پھر اس کا اینٹیجن بی موجود ہوگا آر بی سی کے اوپر اور اس کا بلڈ گروپ بی ہوگا۔ اب یہاں نیچے دیکھتے ہیں، آپ کو یہاں آسانی سے سمجھ آئے گا۔ اگر کسی کا آئی اے جین ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ جو آر بی سی ہوتا ہے، ریڈ بلڈ سیل ہوتا ہے، اس کے اوپر اینٹیجن اے موجود ہوں گے اور یہ اینٹیجن اے گلائکو پروٹین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ یعنی ان اینٹیجنز کو آر بی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے گلائکو پروٹین یہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں۔ کسی پرسن کا بلڈ گروپ اے ہوگا۔ اگر آئی بی جین موجود ہو آر بی سی کے اوپر تو بلڈ گروپ بھی ہوگا۔ اگر دونوں جین موجود ہو تو پھر بلڈ گروپ اے بھی ہوگا۔ یہ تو نارمل ایک بات تھی۔ اب یہاں بمبے فینوٹائپ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، اس آر بی سی کے ارد گرد اینٹیجن بھی موجود ہے لیکن کنیکٹڈ نہیں ہے۔ یہ اینٹیجن بھی گلائکو پروٹین کے ذریعے اس آر بی سی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ یہاں پر اینٹیجن اے آر بی سی کے ارد گرد موجود ہے اور یہاں پر اے اور بی دونوں موجود ہیں، لیکن کسی ایک کیس میں بھی آر بی سی کے ساتھ یہ اینٹیجنز کنیکٹڈ نہیں ہے۔ تو ان تینوں کیسز میں بلڈ گروپ فینوٹیپیکلی او ہوگا، یہاں پر بھی او، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ لیکن جینوٹیپیکلی اگر ہم ان کی اسٹڈی کریں تو جینوٹیپیکلی یہ بلڈ گروپ بی ہوگا، کیونکہ اینٹیجن بی موجود ہے آر بی سی کے ارد گرد۔ یہاں پر اے موجود ہوگا جینوٹیپیکلی اور یہاں پر جینوٹیپیکلی اے بی موجود ہوگا، اور اسی کو بمبے فینوٹائپ کہتے ہیں یا ممبے فینوٹائپ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایچ جین جب وہ ریسیسیو فارم میں موجود ہوتا ہے تو یہ کیسز آتے ہیں۔ جب وہ ڈومیننٹ فارم میں ایچ جین موجود ہوتا ہے
تو پھر یہ نارمل ہوتے ہیں، اے گروپ کبھی ہوگا، کبھی بی گروپ ہوگا اور کبھی اے گروپ ہوگا۔ ایچ جین جب ڈومیننٹ فارم میں ہوتا ہے تو پھر یہ کیا کرے گا، یہ ایچ سبسٹنس پروڈیوس کرتا ہے اور یہ سبسٹنس آگے ایک انزائم پروڈیوس کرتا ہے اور وہ انزائم گلائکوجن اور پروٹین سے گلائکو پروٹین بنا کے آر بی سی کے اوپر اٹیچ کریں گے اور ان کے ساتھ انٹیجن اٹیچ ہوں گے۔ جب یہ ایچ جین ریسیسیو فارم میں موجود ہو، اسمال ایچ ہو، تو پھر یہ ایچ سبسٹنس پروڈیوس نہیں کرے گا، انزائم بھی پروڈیوس نہیں ہوگا اور یہ اٹیچمنٹ انٹیجن کا آر بی سی کے ساتھ نہیں ہو سکے گا، اور اسی کیس میں ہم یہ کہیں گے کہ فینوٹیپیکلی بلڈ گروپ او ہوتا ہے اور جینوٹیپیکلی اے بھی ہو سکتا ہے، بی بھی، اور اے بی بلڈ گروپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، بمبے فینوٹائپ یا ممبے فینوٹائپ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔